بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں ان دنوں نگران حکومت کے حوالے سے کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اور نگران وزیر اعظم کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسحاق ڈار جو ہمارے اس وقت موجودہ وزیر خزانہ ہیں، ان کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور میرے خیال سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ فیصلہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ اگرچہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تحفظات تھے، لیکن آج اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات تھے وہ تو ختم ہو گئے، اور وہ پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اگر نگران وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات اور تحفظات ابھی تک موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز شیری رحمان اور فیصل کنڈی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اگرچہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ دھیمے انداز میں کی گئی تھی، اتنا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کے اس فیصلے کو، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ان دنوں لندن میں ہیں، ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی ان دنوں دبئی میں ہے، اور مریم نواز بھی دبئی میں ہے، آصف زرداری صاحب بھی دبئی میں ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی دبئی میں ہیں۔ تو تمام یہ جو دونوں پارٹی کے جو اہم شخصیات ہیں وہ دبئی میں ہیں۔ امکان یہی تھا کہ ان کی ملاقات ہوگی، لیکن ابھی تک اگرچہ تیسرا روز ہے، ان میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اب ملاقات کیوں نہیں ہو سکی، کیا وجوہات ہیں، اس کے متعلق تو تاحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہی ہوں گے، اور اسحاق ڈار کو جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے، اور جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے تو وہ ظاہر امیدوار ہیں۔ تو اب اسحاق ڈار کا جو فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی دوسرے کا نام سامنے آئے گا، یا کسی دوسرے کے نام پر جو ہے وہ قیاس آرائیاں کی جائیں گی۔ بہرحال اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک میں جو نگران حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں گے۔ اب اس کی جو کیبنٹ ہوگی، اس کیبنٹ پہ کن کن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، کون کون سی جماعتیں کے جو مشاورت سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، کون کون سے لوگ ان کو اس کی کیبنٹ میں شامل ہوں گے، یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال اب تو تقریباً یہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے، اور اسحاق ڈار ہی اس ملک کے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ اب نگران حکومت کتنا عرصہ چلتی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا ابھی باقی ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 3 ماہ میں جو نگران حکومت قائم کی جائے گی، وہ 3 ماہ میں ملک میں عام انتخابات کروا کر اقتدار اس جماعت کے حوالے کر دے گی جو اکثریت سے کامیاب ہو سکے گی۔ لیکن دوسری جانب تجزیہ نگاروں کا خیال ہے، اور میرا ذاتی بھی یہ خیال ہے، کہ ملک میں انتخابات اس وقت تک نہیں کرائے جائیں گے جب تک عمران خان کی پارٹی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یا عمران خان کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا، یا تو ان کو نااہل اس وقت تک جب تک ان کو نااہل قرار نہیں دیا جاتا۔ عمران خان جو ہے اس وقت ملک میں انتخابات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ وہ خود نہیں ہے بلکہ ہماری جو حکمران جماعت ہے وہ عمران خان کو انتخابات میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اس وقت تک اس ملک میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے جب تک عمران خان کی پارٹی کا خاتمہ نہ ہو جائے، عمران خان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، یا عمران خان کو نااہل قرار نہ دے دیا جائے۔ اس سے قبل آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے، اور اس سلسلے میں تمام جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، پھر نئی سیاسی جماعتیں جو تشکیل پائی ہیں،
گزشتہ 2 ماہ میں، یہ تمام لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کے ووٹ بینک کا خاتمہ نہ ہو اور بالکل بکھر نہ جائے عمران خان کی جماعت جو تحریک انصاف، اس وقت تک انتخابات نہ کرائے جائیں۔ اس چیز پر تو یہ تمام لوگ متفق ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے کہ وہ سندھ میں حکومت بھی بنا لے گی اور وہاں سے ان بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے، لیکن ایسا وہاں بھی نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ جی ڈی اے کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی متحرک ہو گئی ہیں، اور نواز شریف کے ترجمان جو تھے گزشتہ دنوں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا، جی ڈی اے سے وہ سیاسی اتحاد کر سکتے ہیں۔ تو ماضی کے مقابلے میں ان دنوں جی ڈی اے کے جو لوگ ہیں وہ خاصے متحرک نظر آئے۔ کل فنکشنل مسلم لیگ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں جن شخصیات نے شرکت کی ان کے متعلق چند اہم شخصیات، جن میں ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا ذکر کروں گا، جن کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر رہے ہیں۔ ان کا بھتیجا معظم عباسی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قلعے میں 2 مرتبہ حکومت ہوتے ہوئے بھی اس نے 2 مرتبہ لاڑکانہ سے جو ہے وہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے صفدر عباسی صاحب کا۔ پھر لاڑکانہ میں جو اتحاد بننے جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں، اس میں راشد سومرو صاحب ایک بہت بڑے اس میں جو ہے بڑی شخصیت ہیں، وہ ایم این اے کے امیدوار ہیں، لیکن اب گزشتہ 2-4 روز سے فاطمہ بھٹو کا بھی ذکر سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ بھٹو بھی کسی وقت بھی جو ہے یہ اناؤنس کر سکتی ہیں، اور لاڑکانہ میں انتخابی حوالے سے ان کی شخصیت جو ہے بڑی متحرک نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فاطمہ بھٹو بھی امیدوار ہو سکتی ہیں۔ تو لاڑکانہ شہر میں، لاڑکانہ ضلع میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے وہ اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف اضلاع میں جب لاڑکانہ میں یہ اتحاد بنے گا تو پھر سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی یہ اتحاد لامحالہ ضرور قائم ہوں گے، کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں مختلف اضلاع میں، جس کی میں تفصیلات آپ کو آئندہ کسی وقت بتاؤں گا کہ کون کون جو ہے وہ ماضی میں ایم این اے ایم پی اے وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو شکست دیتے چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت جو سندھ کی سیاسی صورتحال ہے اس میں اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چند لوگوں نے پچھلے دنوں جو مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس سوچ بچار میں ہے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو موڈ ہے اور جو نواز شریف کے جو فیصلے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے یس مین ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہیں جس طرح سے انہوں نے اسحاق ڈار کا فیصلہ کیا، پھر آگے چل کر ان کے ترجمان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ وہ مسلم لیگ جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جی ڈی اے سے اتحاد کرے گی وہاں سے، اور پھر ان کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی اس وقت صورتحال سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور ممکن ہے کہ آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایسا اتحاد بن سکتا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ حکومت بنانا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر سندھ کے حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آئندہ پیپلز پارٹی کو حکومت جو ہے وہ بننے نہیں دی جائے گی، تو پھر شہری حلقوں کے حوالے سے جب تک ماضی کی طرح الطاف حسین سیاسی میدان میں نہیں ہوں گے تو اس وقت تک کسی صورت بھی ان کے خواب پورے نہیں ہو سکیں گے۔ الطاف حسین اس وقت سندھ کے شہری حلقوں میں ایک بڑی قوت رکھتے ہیں ماضی کی طرح، اور ان کی جو ہیلو کی آواز ہے وہ سندھ کے شہری حلقوں میں تلاطم پیدا کر سکتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر انہیں الطاف حسین سے مذاکرات کرنا پڑیں گے، کیوں کہ سندھ کے شہری حلقوں میں آج بھی ایک بہت بڑی ووٹرز کی جو طاقت ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 9 جولائی کو جو ریلی کا انعقاد کیا گیا وہ انعقاد نہیں کیا گیا تھا، چند نوجوانوں کی جانب سے موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لہراتے ہوئے
چلے جانا اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو کے نعرے بازی کرنا، پھر آپ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند درجن جو نوجوان تھے پھر سینکڑوں ہوئے، سینکڑوں سے پھر ہزاروں ہوتے چلے گئے، اور پھر اس 9 جولائی کی ریلی نے جس طرح سے سندھ کی سیاست میں بھونچال پیدا کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو سندھ میں اس وقت تک پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نہ تو کوئی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، نہ کوئی حکومت بنا سکے گا جب تک الطاف حسین کی اس حکومت میں شرکت کو اگر یقینی نہ بنایا گیا۔ تو اس کے علاوہ آج پھر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ رات گئے متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کی ایک بیٹھک تھی، اور اس بیٹھک میں جو رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو قربانی کے حوالے سے جو ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جس طرح سے ان کو قربانی کا فلسفہ بتایا ان رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جناب جو قربانی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے قربان ہو گئے لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا، اور آپ کی قربانی یہ تھی کہ آپ نے ان قربانی دینے والوں کے صدقے میں اقتدار کے مزے لیے، ایم این اے بھی بنے، ایم پی اے بھی بنے، وزیر بھی بنے، کراچی کے میئر بھی بنے، آپ اقتدار کے مزے لیتے رہے، اور جن لوگوں نے قربانی دی ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ نے اقتدار حاصل کیا۔ جو رابطہ کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ نام تو لے رہے تھے فاروق ستار کا، لیکن ان کا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف تھا جن لوگوں نے بغیر قربانی کے اقتدار حاصل کیا، اور کچی آبادیوں سے آج ڈیفنس اور کلفٹن کے بڑے بڑے محلوں میں امریکہ، کینیڈا اور لندن کی جو پرفضاؤں میں بیٹھ کر مزے لے رہے۔ ان کا رابطہ کمیٹی کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ قربانی دینے والے جو تھے وہ شہداؤں کے قبرستان میں ہیں، اور جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی انہوں نے ہر دور میں اقتدار حاصل کیا، کبھی اقتدار الطاف حسین کے نام پر حاصل کیا تو کبھی الطاف حسین کے نام کو ٹھاکر کے ہاتھوں بیچ کر حاصل کیا، اور اس طرح سے قربانی دینے والے تو شہید ہوئے، اور اقتدار ان لوگوں نے ان قربانی دینے والوں کے نام پر حاصل کرتے رہے۔ تو جس طرح سے ان کا فلسفہ تھا، جس طرح سے انہوں نے فاروق ستار صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ فاروق ستار صاحب آپ نے قربانی کے لفظ کی توہین کی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔